سامعین محترم السلام علیکم. خاموشی قدرت کی زبان ہے کا آج کا تازہ شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر. سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کی وساطت سے آپ تک ایک ایسی معلومات پہنچا رہے ہیں جو ہم سب کے لیے لازمی ہے، جو ہم سب کے لیے ضروری ہے. آج ہم اس پروگرام کی وساطت سے آپ کے پاس ایک ہی بات رکھیں گے، وہ یہی ہے جو مولانا رومی نے کہا ہے، خاموشی قدرت کی زبان ہے، باقی سب اس کا کمزور ترجمہ ہے. سامعین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سمجھنا چاہیں گے جو آج کے اس سائنسی دور میں جو ایجادات ہو رہی ہے، وہ ایجادات پہلے ہی قدرت نے اس کائنات میں چھپا کے رکھی ہیں. اب جو آج کے سائنسداں ہیں، اب جو آج کے محققین ہیں، وہ ان کو کھوجنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان چیزوں کو کھوجا جا رہا ہے. اگر ہم صحت کی بات کریں گے، مختلف طریقہ علاج کی بات کریں گے، جب آج کے اس سائنسی دور میں ہمارے پاس قدرتی طریقہ علاج کی بات آ جاتی ہے تو ہم سب کے لیے یہ لازمی ہے، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ طریقہ علاج جو قدرت کا ہے اس سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں. بالکل ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھے ہوئے ہیں اس وقت یہاں کے نامور یونانی معالج ڈاکٹر نصیر احمد شاہ صاحب. ڈاکٹر نصیر احمد شاہ صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا کہ جو آج کا یہ سائنسی دور ہے، آج کے اس سائنسی دور میں جتنی بھی ایجادات ہو، جتنی بھی نئی جو ہمارے پاس جو کارنامے سامنے آ جاتے ہیں، قدرت نے پہلے ہی یہ سب کچھ چھپا کے رکھا ہے اس کائنات میں. اب اس کائنات میں ان ایجادات کو، ان نئی چیزوں کو، ان نئے جو علاج ہے ان کو کھوجا جا رہا ہے. اگر ہم صحت کی بات کریں، صحت میں جو قدرتی طریقہ علاج ہے، ہر کوئی علاج قدرتی طریقہ علاج پہ مبنی ہے، یعنی اس کی بیس جو ہے، بیس قدرتی طریقہ علاج ہے. کیسے سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو ہم؟ دیکھیے، ایلیکس کارل ایک بہت بڑے فلاسفر اور سرجن گزرے ہیں، تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ ایوری نیو بارن از اے جینیس only to be converted an idiot in the school. تو اگر اس بات کو ہم دیکھیں اور سمجھیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آج کی جو تربیت ہے، ایجوکیشن ہے، وہ کنٹرول تو نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور اگر اس ضمن میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نیچرل میڈیسن کی بات کریں، جب ہم سائنس کی بات کریں، دیکھیں انسان جو ہے پیدا ہوا، اس میں سائنس کا کوئی عمل دخل نہیں. صحیح بات ہے. انسان اپنے اختتام کو پہنچا، مطلب آخری لمحے تک پہنچ گئے، اس میں سائنس کا کوئی کردار نہیں، کسی ڈاکٹر کا کوئی رول نہیں. بالکل. تو اس دوران آدمی زندہ رہا تو اس میں بھی سائنس، ڈاکٹر یا کسی بھی پیتھی کا کوئی رول نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تو یہ جو بیداری ہے، یہ جو زندگی کے عنوان سے جب ہم بات کریں گے، فنکشنز ہیں پورے جسم کے، یہ ایک قدرتی عمل ہے اور یہ عمل ایک سلسلہ ہے، ایک وقت سے دوسرے وقت تک مکمل ہو جاتا ہے. جی. اب پھر ہم دیکھیں گے میٹیریل، یہ انسان کس میٹیریل سے بنتا ہے اور کون سا میٹیریل اس کو چاہیے یہ زندگی آگے بڑھانے کے لیے، اور زندگی میں جو ریپیئر ریجنریشن ہو جاتی ہے وہ سارا میٹیریل بھی قدرت ہی دے دیتا ہے. جی. تو اس میں پھر سائنسی عمل دخل کیا ہے؟ وہ اتنا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو جسم ہے، یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اور اس نظام میں کس چیز کی ہیلپ، کس چیز کی امداد کب چاہیے، وہ ہمیں کیسے اور کس وقت دینی چاہیے. صحیح بات ہے. اب اگر ہم دیکھیں، انسان کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کریں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ زندگی جب سے شروع ہوئی اس زمین پر، جی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر انسان سے پہلے بھی کئی طرح کے مخلوق ہوا کرتے تھے. بالکل. ان میں ڈائناسورس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، اور ایک تھیوری کے مطابق کچھ یونیسیلولر آرگنزمز بھی ہوا کرتے تھے اس زمین پر. کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں دنیا میں تھی وہ سب انہوں نے ختم کر لی کھا کے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی. بعد میں ان کے غذا کا انحصار اسی بات پر تھا کہ ایک کیڑا دوسرے کیڑے کو کھا جاتا تھا، تب وہ اپنا پیٹ بھر جاتا تھا.
تو اس طرح سے ان کی جو تعداد تھی وہ بہت کم ہو گئی. صحیح بات ہے. بعد میں انہوں نے سوچا کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب ایک ہی کیڑا پوری دنیا میں رہے گا. کیا بات ہے. تو اس لیے ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ایک دوسرے کے لیے ہم کھانا بنائیں. صحیح بات. اور یہ کھانا ہم اس طرح سے بنائیں کہ ایک دوسرے پر ہم انحصار کریں. یعنی پھر انہوں نے اپنے اپنے ڈی این اے اس تھیوری کے مطابق کہہ رہا ہوں میں ڈونیٹ کر کے ایک نئی دنیا بنائی. اور وہ دنیا کیا تھی کہ پلانٹ کنگڈم الگ ہو گیا, اینیمل کنگڈم الگ ہو گیا. انہوں نے آکسیجن چھوڑ دی اور اینیملز نے لے لی. اینیملز نے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ دی اور وہ غذا بن گئی پلانٹس کی. جی. اسی طرح سے ان کی کھاد جو ہے ان کے کام آ گئی, ان کی کھاد ان کے کام آ گئی. تو جو غذا کا انحصار تھا وہ ایک دوسرے پر مبنی رہا اور اس میں کئی سال لگ گئے اور اس کے بعد ایک نظام ترتیب ہوا. وہی نظام جو ہے آج زندگی کے روپ میں سامنے آتا ہے. جی. اگر ہم کہیں کہ کیا یہ تھیوری صحیح ہے, میں نے پہلی بار قرآنک انٹرپریٹیشن اس تھیوری کی ہے. وہ کی ہے کہ کئی جگہوں پر قرآن میں ذکر ہے. ایک جگہ ذکر ہے کہ خلق الانسان میں طین, یعنی ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. جی. دوسری جگہ ذکر ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار, جی. اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے گارے سے بنایا. جی جی جی. اور تیسری جگہ جو ذکر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, جی. اور ہم نے انسان کو بجھتی ہوئی مٹی جو سڑے ہوئے گارے کی بنی تھی اس سے پیدا کیا. جی. تو اس کا مطلب مٹی سے کھنکھناتے گارے سے یا سڑے ہوئے بجھتے ہوئے مٹی کے. جی. تو اگر ان تینوں چیزوں کو یہاں ایک کامن کہ بجھنا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اس میں پہلے ہی تپش موجود تھی. اور وہ تپش کس کی تھی؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی زندہ چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہے جب تک کہ اس میں ایک گرمی حرارت موجود نہ ہو. اور وہی حرارت جو ہے اس کو توانائی بھی دیتی رہتی ہے. جی. اور دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی دوسری آیت کہ جس میں ذکر ہے ہم نے جو ہے جب ملکوت سے بات کی کہ بھائی میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جی زمین پہ, تو ملکوت نے کہا کہ نہیں, یہ وہاں پر خون و فساد بپا کر دے گا. جی. اب سوال یہ ہے کہ ملکوت کو کیسے پتا تھا کہ بھائی اس طرح سے خون ریزی پیدا کر سکتا ہے؟ آؤٹ آف ایکسپیرینس. کیونکہ جتنے بھی مخلوق اس سے پہلے زمین پہ پیدا کیے تھے انہوں نے یہی کام کیا تھا. ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی انٹرپریٹیشن کریں تو مٹی کے مزاج میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ جو ہم خون ریزی پہ اتر آ جاتے ہیں. اور دوسری بات کہ پھر اللہ نے آدم کو پیدا کیا. جی. اور آدم کو پیدا کرنے کے بعد انہی ملکوت کو بلایا اور کہا کہ اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو جب ان کو ان چیزوں کے نام بتانے تو انہوں نے کہا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. آدم سے پوچھا گیا تو آدم نے فٹافٹ نام بتائے. جی. تو قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے آدم کو علم سکھایا. جب وہی پیدا کیا تو علم کب سکھایا؟ آج میں اس آیت کی انٹرپریٹیشن بھی کر رہا ہوں. بیسیکلی وہ جو علم تھا وہ اسی ڈی این اے کو حاصل تھا جو ان یونیسیلولر آرگینزمز نے ڈونیٹ کیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو نیچرل چیزیں ہیں وہ نیچرل چیزیں ان کے جو علم ہم بات کر رہے ہیں وہ علم ہمارے ڈی این اے میں ہے. جی. انہیں ایک فلاسفر کہتا ہے کہ آپ کسی بھی آدمی کو کوئی دوسری بات نہیں سکھا سکتے ہیں جو پہلے سے ہی اس دوسرے آدمی کے دماغ میں موجود نہ ہو. تو اس کا مطلب جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ بات آپ کے اندر جینز میں یا ڈی این اے میں پہلے ہی موجود ہے. جی. تو یہاں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اور ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ اس زمانے میں نیچرل چیزیں بنی تھی ان سب چیزوں کا علم ہمارے جسم میں موجود ہے. اب آپ کہیں گے سائنٹیفکلی اس کو آپ کیسے پروو کر سکتے ہیں؟ ایک سائنٹسٹ ہے اس کا نام ہے ڈوگلس ویلس. جی. اس نے ایک چپ ایجاد کی ہے. اس چپ کا نام انہوں نے رکھا ہے MI چپ, مائٹوکانڈریل چپ. جی. وہ چپ انہوں نے ٹیگ کیے ہیں ہربل میڈیسن کے ساتھ.
وہ چپ انہوں نے ٹیگ کی ہے کیمیکل کے ساتھ. جی. پھر دیکھا اپنے کمپیوٹر پہ کہ کیا ہو رہا ہے اندر. جب وہ جسم میں داخل ہوتی ہیں تو جو کوئی چیز ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہیں جسم کی وزڈم انہیں پہچانتی ہے. کن کو پہچانتی ہے؟ جو نیچرل چیزیں کہ ہاں جی ہم اس کو جانتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کو اپنا جزء بدن بنا سکتے ہیں اور اس سے اپنا کام لے سکتے ہیں. تو جو ان نیچرل سبسٹنسز ہیں ان کی پہچان اندر نہیں ہوتی ہے, ان کا ریجیکشن ہوتا ہے. فارماکالوجی میں ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فرسٹ پاسنگ افیکٹ. جی. میں نے کئی فارماکالوجسٹ سے اس بارے میں بات کی ہوگی کہ واٹ از فرسٹ پاسنگ افیکٹ, کیا ہے. جی. تو اس پہ بہت لوگوں نے کہا کہ جو یہ پاس ہوتا ہے لیور سے پاس ہوتا ہے. ایکچولی کیا ہے کہ لیور ایک ایسا آرگن ہے وہ ریکاگنائز کرتا ہے کہ کون چیز میری ہے اور کون چیز نہیں ہے. جو چیز اس کی نہیں ہے اس کو وہ ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے, اپنے جسم سے باہر نکالنے کے سارے تدابیر استعمال کر لیتا ہے. اور جب اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کے ٹاکسینز اس کے اندر جاتے ہیں تو وہ خون میں شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ابھی آپ نے یہ تھیوریز آپ نے جی میں یہاں پر کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا ڈوگلس ویلس کی جو تھیوری ہے اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کوئی بھی نیچرل سبسٹنس جو جسم میں داخل ہوئی وہ جسم ایکسیپٹ کرتا ہے, جسم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے. اور جتنے بھی ان نیچرل سبسٹنس جسم میں داخل ہوتے ہیں جن کی ریجیکشن ہوتی ہیں اور انہی کو آج ہم سائیڈ افیکٹ کا نام دیتے ہیں. تو اس طرح سے میں جو بات یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف نیچرل سبسٹنس ہی جسم ایکسیپٹ کرتا ہے, ان نیچرل سبسٹنس کوئی بھی جسم ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اور نہ ان کی ضرورت جسم میں ہوتی ہے. ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹرز, لال چوک اننت ناگ, کوٹ روڈ شپیاں, خانقاہ فیض پناہ ترال, سکڈافر چوک عیدگاہ سری نگر, اردو بازار بارہمولہ, ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری. ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر, اقبال کالونی, بڑشاہ نگر, نٹی پورہ, سری نگر. سیل نمبر 9419408011. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے مختلف سبسٹنسز کے حوالے سے آپ نے بات کی, آپ نے قدرتی جو سبسٹنسز ہیں ان کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ جسم جو ہے جسم قدرتی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اور جو یہ ان نیچرل سبسٹنسز ہیں ان کو جسم ریجیکٹ کرتا ہے. تو ہمارے پاس سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک عام انسان کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ معلومات ضرورت ہے کہ یہ سبسٹنسز جو ہیں اس معلومات کو آپ عوام تک کیسے پہنچاتے ہیں. دیکھیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب آپ پیشنٹ کا سنیں, یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی بھی ڈاکٹر کے لیے. جی. تو ہمارے پاس ہم قریباً 15 سال سے آرگنائزیشن کے طور پر یہاں کشمیر میں کام کرتے ہیں یونانی پنچکرما کے نام سے. تو کوئی بھی انسان جو ہمارے پاس آتا ہے اپنی پریشانی لے کے, تو یا طبیعت میں کسی بھی طرح سے کوئی پرابلم ہو, حالانکہ ہمارے پاس صرف وہی لوگ آتے ہیں جو یہ ایلوپیتھک سے تھک ہار کر جو ہیں آ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس پھر وہ مشورہ کرتے ہیں, ہم پراپر ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اور نیچرل میڈیسن میں ہزاروں ایسے طریقے ہیں جو ہم ان کے ساتھ مشورہ کر کے یہ بروئے کار لاتے ہیں, تو اس سے ان کا ازالہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر نصیر احمد شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی مفید اور کارآمد جانکاری آج کے پروگرام میں دی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے, جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.